السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے حوالے سے جو حکومت پاکستان نے ان سے مزید قرضہ لینے کے لیے آئی ایم ایف کو درخواست دی ہے۔ اس حوالے سے آئی ایم ایف کے کیا مطالبات ہوں گے اور پاکستانی حکومت اسے کس حد تک پورا کر سکے گی، اس پہ تھوڑی سی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے جو ہمارا پچھلا پروگرام تھا اس میں 3 قسطوں میں ہمیں جو قرضہ فراہم کیا، اس کی وجہ سے ملک میں ایک مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ برپا ہوا۔ ہمیں اپنے جو مختلف اشیاء پر حکومت نے عوام کی سہولت کے لیے سبسڈی دے رکھی تھی، وہ تمام سبسڈیز جو ہیں وہ واپس لینی پڑی، جس میں پٹرول، بجلی، گیس، یہ وہ اہم چیزیں تھیں جو جس سے عوام کو فائدہ پہنچ رہا تھا۔ اسی طرح پانی پہ بھی جو بل تھے وہ انتہائی کم تھے۔ اس کی جو مہنگائی کی زد میں پھر پانی کے بل بھی اسی طرح پھر بڑھ گئے اور وہ فکس کر دیے گئے کہ 5 مرلے پہ کتنا ہوگا، 10 مرلے پہ کتنا ہوگا۔ اور اسی طرح بجلی کی جو سبسڈی دی جا رہی تھی اس کو بھی مکمل طور پر ختم کر دیا گیا، اور گیس کے جو بل ہیں وہ بھی بہت زیادہ ان کی گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں۔ اب ہوتا یوں ہے کہ گرمیوں میں لوگ بجلی کے بل لے کے سڑکوں پہ احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بل جلاتے ہیں، اور جو گرمیوں میں بجلی کے بلوں پہ احتجاج کیا جاتا ہے اور سردیوں میں گیس کے بلوں کو لے کر وہ ہم سڑکوں پر ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں مزید جو ٹیکس لگائے گئے اس میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ ٹیکس لگا دیے گئے، جو پٹرولیم ڈیلرز ہیں ان کے منافع میں اضافہ کر دیا گیا۔ اب حکومت نے پچھلا پروگرام جب مکمل ہوا تو ساتھ ہی نئی یہ حکومت جو اب معرض وجود میں آئی ہے، انہوں نے فوری طور پر ہمارے وزیر خزانہ نے امریکہ کی یاترا کی اور وہاں پہ آئی ایم ایف کو ایک چٹھی ڈال دی کہ ہمیں مزید جو ہے پروگرام، ہم اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور یہ بڑا پروگرام جو ہے وہ ہو۔ پہلے ہم نے کوئی 3 ارب سے زائد ڈالر جو ہیں وہ آئی ایم ایف سے حاصل کیے، لیکن اب ہمارا پروگرام جو ہے وہ زیادہ پیسے لینے کا۔ اب اس میں آئی ایم ایف جو ہے وہ کیا اپنے مزید مطالبات ہمارے سامنے رکھتا ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو جو بجٹ اگلے ماہ یا اس ماہ کے آخر میں پیش کیا جائے گا، اس میں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہم اپنے جو ٹیکسز ہیں ان میں 1300 ارب سے زائد کی رقم وہ مطلب ان میں اضافہ کیا جائے۔ اب حکومت اس میں 1300 یا اس سے زائد کے ٹیکس لگاتی ہے یا ان کو کسی طرح کم پہ راضی کر لیتی ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ جب تک آپ اپنے جو پراپرٹی کے ٹیکس ہیں، اسی طرح بجلی کے بلوں میں جو ٹیکس ہے، گیس کے بلوں میں جو ٹیکس ہے، اور دوسرے جو ریٹیلر اور بڑے جو صنعت کار ہیں ان کے ٹیکسز میں جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔
حکومت کی طرف سے روزانہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بہت بہتر جا رہی ہے، مہنگائی کی سطح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، لیکن عام آدمی ابھی تک اس سے مستفید نہیں ہو پا رہا۔ کسی بھی آپ بازار میں چلے جائیں، جو عام آدمی کے خریدنے کی چیزیں ہوتی ہیں، کسی بھی جگہ پہ کوئی ریٹ ایسا نہیں ہے کہ تمام جو ایریا ہے وہاں پہ ایک ہی قیمت پہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں۔ جس دکاندار کا جو دل چاہتا ہے وہ اس کا قیمت مقرر اس نے کر رکھی ہے۔ ایک جگہ پہ اگر کوئی سبزی 100 روپے کلو ہے تو آپ دوسری جگہ پہ جائیں گے، وہاں آپ کو 120-130 روپے کلو وہی سبزی ملے گی۔ تو ایک یہ یہاں پہ جو گورنرس ہے ہماری، جو ہماری انتظامیہ ہے، اس کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ قیمتیں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اب ان کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ آئی ایم ایف جو ہمیں قرضہ دے گا، ہم اس سے کیا کریں گے؟ جو قرضہ ہمیں ملے گا اس سے ہم کیا کریں گے؟ ہم کچھ سڑکیں بنائیں گے، پل بنائیں گے، فیکٹریاں بنائیں گے، کیا اس سے ہونا کیا ہے؟ تو اس میں یہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں ہو سکتا ہے حکومت نے کوئی پلاننگ کی ہو، لیکن وہ جو قرضہ ہم لیں گے وہ دوسرے قرضے واپس کرنے میں لگ جائے گا۔ اسی طرح ہمارا ملک کئی سال سے یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایک ملک سے قرضہ پکڑ لیتے ہیں، پھر جب اس کو واپس کرنے کا وقت آتا ہے تو دوسرے ملک سے ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر اس سے قرضہ لیتے ہیں، اس کا واپس کرتے ہیں، اور پھر ہم کسی تیسرے کی طرف ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ وہ جو کشکول کا ہر حکومت کہتی ہے کہ کشکول ہم نے توڑ دینی ہے یا ختم کر دینی ہے یا آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کر لینا، تو وہ قوم یہ جان لے کہ اگلے 10-15 سال تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ آئی ایم ایف کا قرضہ ہم واپس کر سکیں گے۔ اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے کہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے، جو یہاں پہ کاروباری حضرات ہیں، وہ یہاں کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ نئی فیکٹریاں مارز وجود میں آ رہی ہیں، نہ کوئی نیا کاروبار ہو رہا ہے۔ جو بڑی کمپنیاں غیر ملکی تھی وہ یہاں سے چھوڑ کے کچھ جا چکی ہیں، کچھ جانے کو ہو سکتا ہے کہ تیار ہوں، کیونکہ یہاں پاکستان کے جو معاشی حالات تو خراب ہے، لیکن سیاسی طور پر بھی ملک جو ہے وہ کوئی اپنی مستقل یہاں کی سیاسی جماعتیں بنانے کو تیار نہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار۔ اب اگلے دوسری طرف اگر ہم آتے ہیں تو جو قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے، آپ یہ سن کے نہ حیران ہو نہ پریشان ہو، ہم نے اگلے 3 سال میں تقریباً 60 سے 70 ارب روپیہ جو ہے وہ قرضوں کی مد میں واپس کرنا ہے۔ اب ہمارے ملک کا جو ٹوٹل جو ہمارے خزانے میں پیسے پڑے، آپ اگر اس کی طرف جائیں تو آپ سوچیں کہ یہ جو 60-70 ارب روپیہ یہ ہم نے کس طرح واپس کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ اگر کسی حکومتی وزیر کو، ان کے وزیر خزانہ کو بٹھائیں گے، وہ آپ کو ایک نئی اور بڑی خوبصورت سی فلم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو ایسے حسین مناظر اس میں دکھائے جائیں گے کہ آپ کھو جائیں گے ان میں، اور آپ سوچیں گے کہ ہمارا ملک تو بہت زیادہ ترقی کے منازل تک جو ہے وہ ترقی کے منازل کی طرف جا رہا ہے، لیکن جو حقیقت ہے یہ تمام باتیں اس سے بہت دور۔ صرف اتنا قوم کو بتا دیا جائے کہ میں آپ کو 60 سے 70 ارب کہہ رہا ہوں، چلیں حکومت بتا دے کہ انہوں نے کتنے ارب واپس کرنے، ہو سکتا ہے یہ فگر کچھ حکومتی
جو عہدے دار ہیں وہ کہیں جی زیادہ ہے۔ آپ کم سے کم بتا دیں کہ کتنے ہم نے پیسے جو ہے وہ واپس کرنے ہیں۔ یہ ساری گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہے، یہ عوام سے منسلک ہے۔ عوام نے اس ملک میں رہنا ہے، انہوں نے اس ملک میں اپنے گزر اوقات کے لیے کام کرنا ہے۔ ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہ ہمارا ملک کس سٹیج پہ ہے۔ ایک طرف ہم قرضے لیتے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم نے ان کو واپس کرنا ہے۔ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم IMF کے پاس جائیں یا نہ جائیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ملک پہ قرضے ہیں اور جو ہر مہینے ہم نے مختلف ملکوں کے قرضے، مختلف جو غیر ملکی بینک ہیں، جو عالمی بینک ہیں، ان کے قرضے جو ہم نے واپس کرنے ہوتے ہیں، وہ کس طرح کرنے ہیں۔ خدا را صرف قوم کو اتنا بتا دیں کہ وہ قرضے کس طرح واپس کیے جائیں گے۔ ہمارے ملک کی انڈسٹری نہیں چل رہی، ہمارے ملک میں کوئی کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے ملک سے غیر ملکی کمپنیاں نکل رہی ہیں۔ صرف گاڑیاں سستی، موٹر سائیکل سستی کر دینے سے ملک نہیں چلتا، یا آپ نے موبائل فون جی سستے ہو گئے تو عام آدمی تو پھر بھی نہیں لے سکتا۔ کیا موبائل فون جو ہیں وہ کوئی 2,000 روپے میں بک رہے، قیمتیں تو ان کی پھر بھی جو اچھا موبائل ہے جنہوں نے اپنے شوق پورے کرنے ہیں وہ تو لاکھوں میں ان کی قیمت ہے۔ اب تیسری جو طرف ہم اور آخری جو بات ہے وہ مختصر میں آپ کو حکومت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو عوام کو رام کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اس میں حکومت نے اپنے اخراجات کم کرنے کے لیے کیا کیا؟ کوئی ایک شعبہ بتا دے کہ جی اس میں یہ بچت کر کے اتنے ارب روپیہ ہم نے بچا لیا، یا اتنے چلے اربوں نہیں کوئی کروڑوں بچا لیا، چلے کروڑوں بھی نہیں کوئی ایک ادارہ ایسا بتا دے کہ وہ کہے کہ جی ہم نے مہینے کی یہ لاکھوں روپے کی بچت کر لی۔ آپ کی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں، نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہیں، آپ کے جہاز بھی آ رہے ہیں، اثاثے جو ہے جیسے PI ہے وہ ایک ایک کر کے آپ سب کچھ بیچ رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ بیچنے، جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ جب ملک کوئی بھی گھر ہو، بے شک آپ ایک گھر کی مثال لے لیں، اگر اس پہ گھر کے سربراہ نے قرضے لیے ہو گئے اور پھر اس کا کام نہ چلے، وہ دیوالیہ ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ گھر کی چیزیں بیچتے ہیں، یہاں تک پھر بات برتنوں پہ آ جاتی ہے، جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں دیجکیاں، پتیلے، وہ بیچنے شروع کر دیتے اور پھر وہ گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ کوئی اور زیادہ پریشر ڈالتا ہے تو آپ نے روز ایسے سنتے ہیں کہ وہ گھر والوں کو بھی مار دیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے۔ تو اسی طرح اب صورتحال ہمارے ملک کی اس نیج پہ پہنچ گئی کہ ہم اپنے ساسے بیچ رہے ہیں، اپنے ساسوں کو گروی رکھ رہے ہیں۔ آپ نے جو پہلے ساسے گروی رکھے تھے ان میں سے کون سا ساسا واپس لیا یہ بتا دیں، یا آگے جو قرضے آپ لے رہے ہیں ان کو کتنے ٹائم میں آپ نے واپس کر دینا۔ ایک شور مچ جاتا ہے، دھمالیں بجتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی، ہاں ہاں جی IMF سے قرضہ مل گیا، IMF سے قرضہ مل گیا، حکومت نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جو مخالفت کرتے ہیں وہ تو ملک کے دشمن ہیں، ان کو فوراً ملک دشمن قرار دے دیتے۔ تو اس لیے میرے حکمرانوں، میرے پیاریوں، یہ ذرا قوم کو بتائیں کہ یہ جو 60-70 ارب روپیہ ہم نے اگلے 3 سالوں میں واپس کرنا ہے وہ کس طرح کرنا، اور یہ جو ایک لمبا پروگرام IMF سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پیسہ کہاں لگنا ہے، قوم کو بتا دیں کہ وہ ہم نے جو قرضے لیے تھے وہ ہم نے واپس لٹانے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ سے یہ سارا کچھ نہیں سنبھالا جا رہا تو خدا را اب قوم کو سنہرے خواب نہ دکھائیں۔ ہم کئی دہائیوں سے یہ خواب، یہ جنت بے نظیر جو پاکستان کو آپ نے بنانا تھا وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ خدا حافظ۔